بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے ہوں، یہ ہفتہ کیسا رہے گا لیو کے لیے، اور لیو یہ ہفتہ 3 مارچ سے 9 مارچ کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اور جو ٹک ٹاک پہ ناظرین جنہوں نے آلریڈی سبسکرائب کیا ہے ان کے لیے درخواست ہے کہ ہم نے چینل نیا بنایا ہے، وہ پہلا چینل کو abolish کرنا پڑا، تو آپ نئے سرے سے چینل کو فالو کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، یہی ایک ریکویسٹ آپ سے کرنی ہے۔ لیو سٹارٹ آپ کا 10ویں گھر میں ہے، اور 10ویں گھر میں مون اپنے ہی گھر میں ہے، ٹورس میں، اور ٹورس کا لارڈ جو ہے نا وہ آپ کے 9th ہاؤس میں ہے، تو 10ویں کا لارڈ 9th میں ہے، تو یہ ایک اچھا کمبینیشن، اچھا یہ ایک کہہ لیں کہ کمبینیشن بنا ہوا ہے۔ تو جب اور لیو جو آپ کا اپنا جو سن ہے وہ آپ کے اسینڈنٹ سے 8ویں گھر میں پائسز میں سیٹرن کے ساتھ ہے، تو تھوڑا سا کہہ لیں کہ آپ پہ بوجھ رہے گا، آپ کو کہہ لیں کہ تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں کہ جب پہلے کا لارڈ 10ویں میں 8ویں میں جاتا ہے نا، تھوڑا کہہ لیں خود اعتمادی میں کمی آتی ہے اور ذہنی دباؤ کا شکار رہیں گے، بٹ یہ ہم کیونکہ اس کو مون پوزیشن سے لے رہے ہیں، اوورال دباؤ کا آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا ہوا ہے کہ مارچ کا مہینہ ذرا تھوڑا سا آپ کے لیے ٹف ہوگا۔ تو جب 10ویں کا لارڈ 9th میں جاتا ہے تو ترقی کی شدت سے خواہش پڑتی ہے، خواہش کی، اور کاروبار کو ڈریگ کرتا ہے، بندہ کھینچ کے ایک بین الاقوامی سطح پہ لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور کوئی نہ کوئی بہتری کے چکر میں رہتا ہے، اور آپ کی پرپوزل کوئی نہ کوئی فارنر کے ساتھ کوئی نہ کوئی شراکت داری کا بھی چانس بن سکتا ہے، اور غیبی مدد بھی ملے گی، بے شمار فائدہ ہوگا، اور آپ اپنی اولاد، سوشل ورک، دوسروں کی خدمت کرنے کو فرض سمجھیں گے، اور معاشی امداد شروع کریں گے، اپنا سب کچھ دوسروں پہ نچھاور کرنے کی کوشش کریں۔ تو دس از گڈ سائن، جب بندہ کماتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر بھی ہوتی ہے، رتبہ مرتبہ صحت بھی بڑھتی ہے، تو پھر لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، تو یہ حقوق العباد میں آتا ہے، اور جب آپ حقوق العباد پہ پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد بہت آتی ہے، کوئی نہ کوئی پروموشن کی خبر سن لیں گے، کوئی اپ گریڈیشن کی خبر سن لیں گے، کوئی کاروبار میں پروفٹ کی خبر سن لیں گے، کوئی نیا کاروبار کو لانچ کرنے کی کوشش کریں گے، اسٹیٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے، ڈیڈیکیشن آپ کی بڑھ جائے گی، اپنے بزنس کو بھی اٹھا کے رکھیں گے، سیلف ریلائنس بھی ہوگی، والد صاحب کے ساتھ بھی آپ کو کوئی نہ کوئی والد صاحب کی طرف سے بھی سپورٹ مل جائے گی، آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ، ٹریڈ میں اضافہ، اور پولیٹیکل پاور میں اضافہ، ڈگنیٹی، کمانڈ، اور یہ سب چیزیں جو حکمران ہیں ان کو بھی یہاں پہ فائدہ ہوگا، دو وہ حکمران کافی دباؤ کا شکار رہیں گے کیونکہ ان کا اپنا اسینڈنٹ کا لارڈ جو لیو ہے وہ 8ویں گھر میں راہو کے ساتھ پھنسا ہوا، تو تھوڑا سا چلاک بھی، تیز بھی، ہوشیار بھی وہ بھی کریں گے، تو یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچے گا۔ آگے چلتے ہیں 6th and 7th یہاں پہ مون جوپیٹر آپ کے 11ویں گھر میں ہے، اور 11ویں کا لارڈ پھر 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے، جس سے کافی بچت ہو جاتی ہے، وہ اس کو راہو کی سکیر بھی ہے، لیکن اس کا میڈیٹر بڑا اچھا بیٹھا ہوا ہے۔ 11ویں کا لارڈ جب 9th میں جاتا ہے تو آپ کو غیر ملکیوں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، غیر ملکی دوست آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی لو لگتا ہے، مذہبی اور روحانی علوم کی متلاشی بھی ہوں گے، غیر ملک میں رہنے کی خواہش پوری ہوگی، بہن بھائیوں کی زندگی میں کامیابی دیکھیں گے، اور وہ تاکہ وہ اچھی علم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا بہن بھائی دوسرے ملک سے پڑھ کے آئیں گے، آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے تک متحرک رہیں گے، اور ہر کوشش کریں گے جس کا براہ راست تعلق دوسروں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ آپ کا یہ 11واں گھر مون جوپیٹر آپ کو کافی دیالو بنائے گا، وارم ہارٹیڈ، آپٹیمسٹک، پازیٹیو، بٹ سینسٹیو بہت رہیں گے، بڑی بہن کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ آ سکتا ہے، یا آپ ان کے ساتھ الجھ جائیں گے، یا ان کے ساتھ آپ کا کوئی پرابلم آ جائے گا، تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتی ہیں۔
اوور آل کیونکہ 11واں گھر ہے، مون جوپیٹر ساتھ ہے، تو فورن ٹریولنگ آپ کی نظر آتی ہے، فورن ٹریولنگ ہو جائے گی، اور کوئی نہ کوئی لیفٹ ایئر یا لیفٹ آرم دباؤ کا شکار ضرور رہیں گے۔ رول آف وائف آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہاں پہ آپ کا سپاؤس بیمار ہو جائے گا، یا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضد بازی پہ آ کے آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا، کافی آپ اس پہ خفا بھی ہوں گے۔ فریڈم فرام میزریز اور امبیشن اینڈ وشز میں تھوڑی سی رکاوٹیں ضرور آئیں گی، بٹ اوور آل یو ول اوور کم اینڈ ایبل ٹو گیٹ ریڈ آف آل دیز نیگیٹو تھنگس۔ کوئی نہ کوئی بڑوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، بڑوں کے ساتھ الجھنا نہیں، آپ الجھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، الجھیں گے تو اپنے کام میں رکاوٹ ڈال لیں گے، اور اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے ٹھنڈے مزاج سے آپ ان کے ساتھ کریں تو وہ کئی مسائل آپ کے حل کریں گے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ کی شادی طے کرنے میں ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اینڈ یو ول ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم۔ اور کہیں نہ کہیں آپ کی کہہ لیں کہ کوئی ہوسٹ بھی، کوئی گہری ہوسٹ بھی، بڑی جو پرانی ہوسٹ تھی وہ بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیو ویکینڈ آپ کا بہت اچھا ہوگا، 8 اینڈ 9 مون اپنے گھر میں، 12ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں، تو یہ ایک بڑی اچھی نشانی ہے، بات بات پہ کہکے لگائیں گے، گپ شپ لگے گی، اپنے ایکسپینڈیچر کو بھی کنٹرول رکھیں گے، اور تصوف میں بھی جائیں گے، روحانیت میں بھی جائیں گے، یہ جو ہمارا علم ہے اس میں بھی جائیں گے، دوسروں کو سروس دیتے بھی نظر آتے ہیں، اور غیر شرعی کاموں میں آپ نے گھسنا نہیں ہے۔ یہاں پہ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مون مارس کٹھا ہے، اور وہ پازیٹیو ہے، بٹ یہاں پہ آپ کا 12واں گھر ہے، یہ آپ کے ایکسپینڈیچر بہت کروائے گا، آپ کو غصہ دلائے گا، آپ کو ریکٹ کرائے گا، جس کی وجہ سے آپ کافی غصے میں آ کے اپنا بجٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں، اور 12واں گھر آپ کے لاسز کا ایکسپینڈیچر کا ہے، تو اس کو آپ نے یو ول ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور ایکسپینڈیچرس۔ دوسرا، اپنے معاملات میں الجھنا نہیں، کسی کے ساتھ بات طول نہیں کرنی، غصہ نہیں کرنا، حاسدین آپ کے پیچھے ہوں گے، آپ حاسدین کے پیچھے ہوں گے، اتنی لمبی طول نہیں کرنی کہ تھانہ کچہری کاٹنا پڑ جائے اور آپ کو کافی یہاں پہ پرابلم آ جائے، تو اس لیے بہتر ہے کہ خاموشی سے وقت گزارے گا۔ نیند بڑی اچھی آئے گی، نیند پوری کیجیے گا، نیند آپ کو بہت کچھ، آپ کا سیل بھی چارج کر دیں گے، آپ کی موومنٹ بھی آپ کی بہت ٹھیک ٹھاک رہے گی۔ تو ویکینڈ آپ ریسٹ کیجیے گا، سیر سپاٹا کیجیے گا، بس اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا، غصہ اپنا سنبھال کے رکھنا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے لیو، اللہ حافظ۔